اس میں ہمارے پاس یہ سارے نئے ڈیزائن آ گئے ہیں. دبئی سے یہ چوڑی آئی ہے کافی اچھی والی. اس میں جو ڈیزائننگ ہے بہت پیارے ڈیزائننگ میں آئے ہیں. لائٹ ویٹ میں ہے لیکن مضبوط ہے. یہ والے ڈیزائن یہ بڑے پیارے ڈیزائن. یہ آپ کو سارے اس کا ڈیزائن دکھا دیتے ہیں. یہ ڈیزائن بڑے پیارے ہیں, بڑی اچھی فنشنگ, شائننگ, کوالٹی. اس میں سی این سی کے ڈیزائن کا ٹون میں بھی کافی سامان, اس میں بھی سارے سائز مل جائیں گے آپ کو. یہ چیز بہت پیاری آئی ہے. آلریڈی ہم لوگ دبئی برانچ میں یہ کافی اچھا بیچ رہے ہیں, وہاں بھی ہم نے یہ کافی اچھا سامان بیچا ہے. یہ بڑے پیارے ڈیزائن ہیں اور ویٹ زیادہ نہیں ہے, 1 تولے کا ایک بینگل. السلام علیکم, میں ہوں گلز لائف سٹائل سے. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ کچھ کلپ شیئر کروں گی. میں گئی تھی ہوم سینس اور کچن سٹف پلس, وہاں سے مجھے تھوڑی کچھ چیزیں خریدنی تھی, تو آپ جو ہے وہ ولاگ انجوائے بھی کریں اور میں آپ کے ساتھ ٹاپک پہ بات بھی کروں گی. کچن سٹف ضرور وہاں پہ چکر لگانا. جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو گھر کے لیے بہت اچھے برتن ملیں گے. ہوم سینس جو ہے وہ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ تو زبردست ہے ہر طرح کی چیز کے لیے. چاہے آپ کو گھر کے ریلیٹڈ کچھ چاہیے یا آپ کو کراکری چاہیے, کچھ بھی چاہیے, تو ہوم سینس سے تو اچھی جگہ ہی نہیں ہے. تو چلیے ابھی آپ کے ساتھ ٹاپک پہ بات کرتی ہوں. میں اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آ رہا ہے نیا سال 2024. تو 2024 کیسا ہے کینیڈا آنے کے لیے, اس پہ ہم لوگ بات کریں گے. جو ہم لوگ پہلے یہاں اس ٹائم پہلے سے رہ رہے تھے, تو اس وقت تو آپ کو سب کو پتہ کہ پوری دنیا میں ہی بلکہ اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی کہ اب ہو گئی ہے. اب تو یقین کریں ہسبینڈ وائف دونوں کینیڈا میں کام بھی کرتے ہیں, تو تب بھی ان کا گزارا مشکل ہے, کیونکہ ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جب ہم لوگوں کو اتنے لگ رہے ہیں تو نئے آنے والوں کا کیا حال ہوگا. میرا تو یہ مشورہ سب کے لیے, پہلے تو مجھے کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں, ہر ایک کی اپنی لائف ہے, ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں یہاں رہ کے آپ کے ساتھ یہ بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ فائنینشلی پاکستان میں بہت اچھے ہیں, اگر آپ کا بہت اچھا پیسہ آپ کو وہاں آ رہا ہے, آپ کا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے, تو آپ کو وہ سب چھوڑ کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آ کے بہت زیادہ اسٹرگل ہے, چاہے وہ جتنا بھی پاکستان میں امیر ہو, وہ یہاں پہ آ کے اسٹرگل زیادہ کرتا ہے پاکستان کے نسبتاً. پاکستان میں اسٹرگل کم ہے, یہاں وہاں پہ آپ اگر اچھا کما رہے ہیں تو آپ کو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, سرکاری گھر وہاں پہ ملے ہوئے ہیں, گاڑیاں, پیٹرول سب فری ہے, سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جاتے ہیں. پھر یہاں آ کے انہوں نے مجھ سے بلکہ کئی لوگوں نے بات کی ہے کہ ان کو تو بھائی یہاں پہ جاب ہی نہیں مل رہی ہے, تو وہ پھر بڑی مشکلات میں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی نا, کہ ظاہر جاب بھی نہیں ہے, کب تک بڑا پیسہ کھاتے رہیں گے. تو اس سے تو اچھا ہم وہاں پہ تھے, میری اتنی اچھی جاب تھی, گاڑی تھی, سارا تھا. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ اتنا اچھا وہاں کما رہے ہیں تو وہاں سے اچھی لائف نہیں ہے. لیکن اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹ بچے ہیں, اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں, لیکن میرے یہ اوپینین ہے آپ لوگوں کے لیے کہ وہ بچے آئے جو ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہیں, جن میں کچھ سکلز ہیں, تاکہ وہ یہاں آ کے کچھ کر سکے. کیونکہ جب آپ یہاں آتے ہیں, خاص میں اسٹوڈنٹ کی بات کرتی ہوں, اسٹوڈنٹ لائف یہاں پہ اتنی مشکل ہوتی ہے. ان بچوں کے پاس, وہ مڈل کلاس فیملی سے بچے آتے ہیں, اتنے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتی ہے. جی آئی سی پہلے سے ڈبل ہو چکی ہے, $20,000 جی آئی سی ہو گئی ہے, تو یہ آسان نہیں ہے وہاں سے اتنا زیادہ لون لینا. ماں باپ ادھار پیسے لوگوں کے لے کے یہاں آتے ہیں, وہ بچے یہاں آ کے جاب بھی کریں گے. چلیے ابھی تو کچھ آورز زیادہ دینے لگ گئے ہیں, جاب زیادہ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ 20 گھنٹوں سے زیادہ بچے جاب نہیں کر سکتے تھے, ابھی تو زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, ان کے لیے جاب کرنا مشکل بھی ہے ظاہر ہے. اگر وہ زیادہ کر بھی سکتے ہیں تو انہوں نے پڑھنا بھی تو ہوتا ہے, انہوں نے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے, تو یہ ایزی نہیں ہے. جہاں بچے پہلے مل کے رہتے تھے, $300 $250 رینٹ شیئر کرتے تھے روم, اب وہ بچے $500 دے کے روم شیئر کرتے ہیں. گھر کا رینٹ کا دیکھا جائے کہ بھئی فیملی والوں کے لیے رینٹ, اگر آپ بیسمنٹ کے بغیر اوپر پورشن میں دیکھتے ہیں رینٹ 3 کمروں کا, تو وہ آپ کو آج کل جو رینٹ چل رہا ہے 3700 3800 3900, پلس اس کے ساتھ بجلی کے بل, پانی کے بل, گیس کے بل, یہ بھی آپ نے دینے ہیں. ایک گھر آپ کو 4300-4400 میں آرام سے پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ ڈیپینڈ ضرور ایریے پہ بھی ہے, کچھ لوگ کہیں گے نہیں اتنا نہیں, اتنا رینٹ ہے, کوئی کیا کہے گا. لیکن میں آپ کو تقریباً یہ بتا رہی ہوں کہ جو آلموسٹ چل رہا ہے نا, اس کی بات کر رہی ہوں, اپنے ایریے کی بات کر رہی ہوں.
تو اتنے ابھی ہمارے گھر کے 4 گھر چھوڑ کے گھر رینٹ پہ آیا ہے 3800 کا، لیکن ظاہر ہے اس میں آپ نے بجلی کے بل بھی دینے، سب کو دینا، لیکن وہ بہت مہنگے آپ کو پڑ جاتے ہیں۔ تو جو نئے آنے والے ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ بیسمنٹ میں جانا۔ بیسمنٹ آپ پھر بھی افورڈ کر سکتے ہو، آپ کو $2000 میں 2 بیڈ روم کا بیسمنٹ مل جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی بل وغیرہ نہیں دینے پڑتے، وہ سب مالک پہ ہی ہوتا ہے، تو وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ یہ دیکھو کہ ایک ہسبینڈ آپ کا جاب کرے گا، آپ کے 4 بچے بیٹھ کے کھائیں گے، جیسے اگر میں کروں تو میں تو کہوں کہ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا، کیونکہ اگر چلو ہمارے تو پھر بھی کافی ٹائم سے یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ سے تنخواہیں بھی اچھی ہیں، لیکن جو منیمم ویج پہ آ کے کام کرتے ہیں $16 گھنٹہ پہ، تو وہ آپ خود سوچو وہ مہینے کا کتنا کما لے گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ $500 ایک ویک کا اس کے ہاتھ میں آئے گا، جس میں ٹیکس کٹ کے تو $500 آ جائے گا۔ $500 ہو تو یہ $2000 ایک مہینے کا ہے۔ اگر وہ رینٹ دینے لگ گیا $2000 بیسمنٹ کا، تو وہ کھائے گا کیا؟ وہ گاڑی رکھے گا، انشورنس کہاں سے دے گا؟ گاڑی نہیں بھی رکھے گا، بس پاسز خریدے گا، تو بس پاسز بھی تو پیسوں کے آتے ہیں، اتنی فیملی سب بس پاسز سے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ گاڑی خرید لو، جب آپ کے بچے بھی ہیں، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کی بیوی نے بھی آنا جانا ہے، تو اس سے اچھا پھر آپ گاڑی خرید لو، وہ آپ کو سستی پڑ جاتی ہے، $5-6 ہزار میں آپ کی گاڑی آ جاتی ہے، اور پھر پیٹرول تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے جتنا دور جانا ہے پیٹرول اتنا ہی لگے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ہر چیز کافی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے۔ 2024 میں کیا حال ہوگا، کیونکہ ابھی تو یہاں پہ اتنا انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا ہے، جن لوگوں نے گھر مورگیج پہ لیے ہیں ان سے مورگیج دینا مشکل ہو چکی ہے۔ اتنے لوگ گھر سیل کرنے لگ گئے ہیں، جن نے نہیں بھی سیل کیا وہ اس قدر ڈپریس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ کیا کریں، 7% تک انٹرسٹ چلا گیا ہے، تو یہ گھر کا کیسے دیں گے جنہوں نے انٹرسٹ پہ گھر لیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہو چکی ہے، کھانا پینا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہسبینڈ وائف دونوں جاب کریں گے تب جا کے آپ بیسمنٹ میں رہ سکتے ہیں، ورنہ اوپر فلور منیمم ویج پہ بہت مشکل ہے۔ یہی کہوں گی چاہے فیملی ہے یہاں یا اسٹوڈنٹ ہے، تو ذہن میں بہت سارے پیسے رکھ کے یہاں پر آؤ کہ آپ کے وہاں بہت خرچ ہوں گے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آتے ہی کو گھر ہی رینٹ پہ نہیں دے گا، بڑی مشکل سے دے گا، کیونکہ وہ آپ آتے ہیں نئے، آپ کا وہ کریڈٹ چیک آپ کا وہ ریکارڈ چیک کرتے ہیں کہ آپ کا ریکارڈ کیسا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، آپ ظاہر ہے آپ فرسٹ ٹائم ایک آپ کی انٹری ہوئی ہے، آپ کا کیا ریکارڈ ہے یہاں پہ کہ آپ رینٹ دو گے نہیں دو گے۔ ایسے تو چلو جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہمارے تو پچھلے 30 سال سے ساری ہسٹری گورنمنٹ کے پاس ہے کہ ہم کہاں رہے ہیں، ہم کتنا عرصہ کس شہر میں رہے ہیں، ہم کب آئے ہیں یہاں، کب پاکستان، ہم کہاں، ہمیں گورنمنٹ کو ہماری ایک چیز کا معلوم ہے، ہم یہاں حرکت نہیں کر سکتے، ہمارے ایک چیز کا گورنمنٹ کو پتہ ہے، ہمارے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ ہم لوگ فائل کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے گورنمنٹ سے یہاں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز یہاں پہ شو کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ آپ کچھ بھی گورنمنٹ سے چھپا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کو پھر رینٹ جو ہے وہ پھر کیسے آپ کو گھر ملتا ہے کہ آپ جب ان کو 2-3 مہینے کا رینٹ اکٹھا دیتے ہو نا، تو پھر آپ کو رینٹ پہ گھر دینے کے لیے مالک راضی ہو جاتا ہے، لیکن یہ 1-1.5 سال کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ کو پھر بھی یہاں آنے سے بالکل بھی منع نہیں کروں گی کہ یہاں مت آؤ، یہاں بہت برے حالات ہیں، آپ پاکستان میں رہو۔ کم از کم یہاں پہ یہ میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاتی ہوں کہ آپ میاں بیوی یا اکیلے کام کر کے یہاں کھا پی سکتے ہو، آپ کو لوگوں سے دکانوں سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان میں جابز بالکل نہیں ہیں، ہمارے اپنے خاندان کے بچے فارغ پھر رہے ہیں، 25 سال کے لڑکے ہیں جن کے پاس جاب ہی نہیں ہے۔ جاب نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کے پاس کوئی 4-5 لاکھ ہوگا تو آپ سٹارٹنگ کرو گے نا، کوئی گاڑی لے کے اوبر چلاؤ، کچھ کے لیے کچھ بھی اگر آپ نے وہاں اپنی لائف سٹارٹ کرنی ہے نا، تو آپ کو وہاں پیسہ چاہیے۔ کینیڈا میں آپ کو لائف سٹارٹ کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، جب آپ ادھر آؤ آتے ہی جاب سٹارٹ کر دو، کھانا پینا آپ کا شروع ہو جائے گا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ کو اپنے پلے سے پیسے نہیں لگانے پڑتے۔ یہاں پہ بغیر بزنس کے بھی آپ اچھی لائف، زبردست لائف گزار سکتے ہو، لیکن پاکستان میں آپ کو چاہے کریانے کی دکان ہے یا کوئی ریڑھی بھی لگانی ہے، آپ کو سٹارٹنگ میں ریڑھی میں فروٹ رکھنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یا کریانے کی دکان کے لیے آپ کو دکان کا رینٹ
دینا ہے اور آپ کو دکان میں سامان ڈالنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے کچھ کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے۔ جاب نہیں ہے، جاب ہو تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جاب سٹارٹ ہو جائے، کل سے ہی آپ کی تنخواہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ اپنے لائف اچھی گزار سکتے ہو، بس وہاں میں یہاں میں یہ فرق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سٹارٹنگ ہر بندے کی بہت مشکل ہوتی ہے، چاہے آپ کہیں بھی جاؤ، آپ کو سٹارٹنگ میں پیسہ ضرورت ہوتا ہے۔ جب ہم پاکستان گئے تھے کچھ ٹائم رہنے کے لیے تو ہم بھی اچھا خاصا پیسہ ساتھ لے کر گئے تھے، کیونکہ ہم نے وہاں گھر بنانا تھا۔ ہم پہلے سال گھر رینٹ پہ رہے تھے جا کے، ہمارا اس وقت رینٹ کوئی اس وقت کے مطابق 20 سے 22 ہزار روپیہ گھر کا رینٹ تھا۔ آج کا تو 70 ہزار 60 ہزار اسلام آباد کے گھروں کے رینٹ ہے۔ اس وقت 20 ہزار ہمیں بہت زیادہ لگ رہا تھا کہ یہ کتنا زیادہ رینٹ ہے، تو ہم نے بھی جب سروائیو کیا، ہم نے گھر کا فرنیچر لیا، بزنس سٹارٹ کرتے کرتے آپ کو وہاں پہ بھی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تو پھر بھی باہر ملک ہے، یہاں تو ہر چیز ڈالرز میں ہے۔ آپ آج کل ڈالر کا اتنا ریٹ ہے، یقین کرو وہاں سے 1 کروڑ لے کر آؤ، آپ دیکھو آپ کو 30 ہزار ڈالر نہیں بنے گا، کیا ملے گا آپ کو وہاں سے پیسوں کا؟ اتنا زیادہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے کہ بس میں کیا ہی بتاؤں۔ ہاں، یہاں سے جاتے وقت ہمیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگر 100 ڈالر یہاں سے کسی کو بیچتے ہیں، 20 ہزار روپیہ ہے، تو کتنا اس کا فائدہ ہو جاتا ہے 100 ڈالر کا۔ تو اگر ابھی بھی کسی کو بیچنے ہوتا تو کوئی بات نہیں، 100 ڈالر ہے، ہم کہتے ہیں خیر ہے، ہمارے لیے 100 ڈالر ہے، اس کے لیے وہاں 20-25 ہزار روپیہ چلو زیادہ بن جائیں گے، اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم وہاں سے ادھر لے کر آتے ہیں پیسے، تو خود سوچیں یہاں پہ ہمیں ملے گا کیا۔ تو چلیے ابھی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پہ آ کے بات کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔